نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال عز وجل في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. یہ دو مقامات سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات اور سورہ معارج کی جو ہے درمیان میں سے کچھ آیات ہیں. ان میں انسان کی تعمیر کے جو بنیادی اساسات ہیں، یعنی کارنر سٹونز کہہ لیں، مائل سٹونز کہہ لیں، ان کا بیان ہوا ہے کہ قرآن جو چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کو ان بنیادوں پر انسان کی شخصیت کو تعمیر ہونا چاہیے. ایک ہے پوری طرح سے تعمیر شدہ شخصیت، وہ علیحدہ بات ہے کہ ایک آدمی جو بڑا پختہ ہو چکا، میچور ہو چکا، اس کے اندر کیا پھول اور پھل اس کے اندر لگنے چاہیے وہ دوسری بات ہے، دوسرا مقام ہے. یہاں یہ ہے کہ آغاز کس سے ہو. اگر وہ بنیادی خوبیاں انسان کے اندر ہوں گی تو وہ اپنے اس بلند مقام کو اور بلند مرتبے کو پائے گا. تو اس حوالے سے یہ جو 2 مقام ہیں ان کا انتخاب کیا گیا. لیکن پچھلے جو بھی دروس چلتے آئے ہیں اس سے ذرا اس کا سلسلہ جوڑ لیں کہ ہم نے آغاز کیا تھا سورۃ العصر سے، کہ سورۃ العصر میں انسان کی نجات کے لیے جو کم از کم شرائط تھیں وہ 4 تھیں کہ فوری طور پر جو نجات ہو جائے، آگ سے انسان بچ جائے، اس کے لیے 4 شرائط تھیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور یہی 4 چیزیں پھر ایک آیت کے اندر ہم نے پڑھی، پھر ایک رکوع کے اندر پڑھی، پھر ایک سورت کے اندر پڑھی. مختلف مقامات سے مطالعہ کرتے ہوئے ان 4 چیزوں کو اجاگر کیا گیا. پھر اس کے بعد ان میں سے ایک چیز لے لی گئی ایمان. ایمان پر جو جامع مقامات تھے قرآن حکیم کے اندر، یعنی پہلے سورہ فاتحہ، اس کے اندر ایمان کی جو حقیقت بیان ہوئی. پھر سورہ نور کا جو 5واں رکوع ہے اس میں جو اس کے اجزاء ترکیبی تھے، جو کمپوننٹ آف ایمان تھے، ان کا بیان آیا کہ ایمان بنتا کس طرح سے ہے انسان کے اندر، کہ ایک نور فطرت ہے، ایک نور وحی ہے. یہ 2 اجزاء ملیں گے تو ایمان وجود میں آئے گا. اسی طرح اس ایمان کی کیفیت اعلیٰ سطح پر کیا ہوگی، سورہ حامیم السجدہ کی 6 آیات کے ذریعے سمجھا دی گئی بات. اسی ضمن میں کہ ایک عقلی ایمان ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ دل سے ایمان لاتا ہے. شعوری طور پر انسان پہلے عقل کے راستے، کچھ چیزیں ہیں، کچھ انسان یہاں ڈائریکٹ ادھر سے قبول کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ اس راستے سے پہلے یہاں سمجھتے ہیں بات کو اور پھر اس راستے سے نیچے آتی ہیں چیزیں.
تو یہ کیا چیز ہوئی؟ اس طرح سے سورہ آل عمران کی جو آخری رکوع تھا اس کے ذریعے سے یہ چیزیں سمجھائی گئی۔ بہرحال ایمان کے موضوع پر مختلف چیزیں آ گئیں۔ اسی طرح سورہ تغابن کے اندر کہ ایمان اور ایمان کی دعوت کیا ہے اور اس کے مضمرات کیا ہیں، یعنی اس میں پھل اور پھول کیا لگنے چاہیے انسان کے اندر اگر اس کے اندر ایمان پیدا ہو گیا ہے۔ اب دوسری شق کیا تھی؟ عمل صالح۔ عمل صالح کے ضمن میں اب آغاز ہو رہا ہے۔ تو عمل صالح ایک ہے، ایک فرد کا عمل صالح، ایک انڈیویجول کا عمل صالح۔ یہاں یہ اس کا بیان ہوگا کہ ایک شخص کے اندر کون سی بنیادی خوبیاں ہونی چاہیے اور پوری طرح سے تعمیر شدہ پکا ہوا۔ ایک ہے پھل، آپ کو آغاز میں معلوم ہے کہ ایک پھل چھوٹا سا جو ہے وہ پھل لگتا ہے، پھول ہوتا ہے، پھر پھل، اور پھر وہ کچا پھل ہوتا ہے، اور پھر پوری طرح سے وہ پک جاتا ہے۔ تو یہ آغاز میں کہاں سے آغاز ہو؟ ظاہر ہے کوئی نیم کا پھل ہوگا تو وہ نیم سے آغاز ہوگا، کوئی آم ہے تو وہ آم کا پہلے پھول لگے گا۔ تو کیا شخصیات ہو اگر ایمان کا پھول اس کے اندر جو ہے وہ اس کے قلب میں کھل گیا ہے؟ تو پہلی بات ہے ایک شخص کی۔ پھر اس کے بعد ایک شخص سے دو شخص وجود میں آتے ہیں، یعنی میاں اور بیوی جو تعلق بنتا ہے میاں بیوی کا، اس سے اب یہ خاندان اور معاشرے کا آغاز ہو گیا۔ تو دوسرا عمل صالح اب جو ہے وہ کیا ہو جائے گا کہ ایک میاں بیوی جب کی حیثیت سے ایک مرد اور عورت رہتے، ایک حوا کی بیٹی، ایک آدم کا بیٹا، تو اب ان کا عمل صالح کیا ہے؟ ایک خاندان کا عمل صالح کیا ہے؟ ظاہر ہے خاندان کا آغاز تو میاں بیوی سے ہوگا، تو اس خاندان کا عمل صالح کیا ہے اس کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد ذرا اوپر چڑھتے چلے جائیں تو بہت سارے خاندانوں کا مجموعہ جو ہے وہ معاشرہ اس سے تشکیل پاتا ہے۔ تو ایک معاشرے کا عمل صالح بالکل اور ہوگا۔ ظاہر ہے ایک فرد کی ڈیوٹی اور ہے، ایک میاں بیوی کی حیثیت سے ان کے تعلقات اور ہیں، اور پھر معاشرے کی حیثیت سے ان کی ذمہ داریاں کچھ اور ہو جائیں گی۔ پھر بہت سارے معاشرے جب وجود میں آتے ہیں تو ایک ریاست وجود میں آتی ہے، تو اس ریاست کا عمل صالح کیا ہے؟ پھر اس کا بیان آ جائے گا۔ میرا فون بج رہا ہے یا ہوں وہاں عمل صالح ہو سکتا ہے کہ زیرو ہو۔ ایک آدمی کہے کہ آپ بڑا تہجد گزار ہے، نیک ہے، پابند صوم و صلات ہے، لیکن وہ ریاست کا سربراہ ہے، تو ریاست کے لیے عمل صالح کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہوگی، وہ انفرادی والی نہیں ہوگی، خاندان کے لیے کچھ اور ہوگی۔ تو یہ فرق و تفاوت ہے۔ یہ ذرا ہم چیزوں کو کیٹیگرائز کر کے سمجھیں گے تو پھر بات زیادہ سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ تو آج ذرا ہم اپنی توجہ کو صرف فوکس کریں گے محدود پیمانے پر کہ ایک انڈیویجول کا عمل صالح کیا ہوگا۔ تو پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں ان دونوں جو مقامات ہیں ان آیات کا، پھر اس پر تفصیل میں جاتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، کام نکال لے گئے مومن، کامیاب ہو گئے اہل ایمان، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشیت رکھتے ہیں، خشوع و خضوع رکھتے ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اور لغو کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ میں بعد میں تشریح کروں گا۔ یعنی لغو باتیں، لا یعنی کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ تزکیے کے عمل پر مسلسل کاربند رہتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ اسی کا ایک مفہوم یہ بھی آئے گا کہ تزکیے کے اوپر فاعلون سے مراد ہوگی مسلسل کاربند رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کی ملک یمین ہیں، باندیاں ہیں، فإنہم غیر ملومین، اس میں ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، اس کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ کوئی تلاش کرے گا، فاولئک هم العادون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنے عہدوں کی اور اپنی امانتوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، انہیں اپنی امانتوں کا بھی اور وعدوں کا بھی خیال رہتا ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور آخر میں پھر نماز سے بریکٹ کلوز کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو وارث ہوں گے۔ کس چیز کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ ان ٹھنڈی چھاؤں والے، ان باغات کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اب سورہ معارج کی آیات ذرا دیکھ لیں۔
इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ, यकीनन ये जो इंसान है ये पैदा किया गया है बड़ा थुड़दिला, इसकी खिलकत के अंदर ये कमज़ोरी रख दी गई है, ये थुड़दिला है। और उस थुड़दिला होने की निशानी क्या है? इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, जब इसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो बड़ी जज़ा व फज़ा शुरू कर देता है, बड़ा के लुटिया गया, मारा गया। वइज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब इसे कोई खैर पहुंचता है, कोई भलाई पहुंचती है तो रोक रोक कर रखता है, सेंध सेंध कर रखता है, ताकि दूसरों को उसके साथ शेयर नहीं करता। इल्लल मुसल्लीन, सिवाय उन नमाजियों के, अल्लज़ीन हुम अला सलातिहिम दाइमून, और वो लोग जो अपनी नमाजों के ऊपर मुसलसल दायम रहते हैं, कायम रहते हैं, हमेशगी इख्तियार करते रहते हैं। एक मामला ये होता है कि कोई शख्स, रमज़ान आ गया, जो कोई ऐसा मामला है तो बड़ा ज़ोर शोर से अब वो नमाज पढ़ रहा है, तहज्जुद भी हो रही है, सारा कुछ, रमज़ान गया तो नमाजें भी गई हो। और एक उसके मुकाबले में वो शख्स है कि जो अमल थोड़ा है लेकिन उसमें मुसलसल है, हमेशगी है। तो वो लोग जो अपनी नमाजों के ऊपर दायम रहते हैं। वल्लज़ीन फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम, ये लिज़्ज़कात फ़ाइलून का दूसरा मामला आ गया, दूसरा पहलू आ गया। वो लोग जानते हैं, अम्वालिहिम के उनके मालूम है, हक़्क़ुम मालूम कि वो जानते कि उनके मालूम हक है। किसका है? लिस्साइल वल महरूम, मांगने वालों का भी और हारे हुए लोग, महरूम लोग जो माशरे में हैं, उस माशरे में उनका हक भी उनके मालूम में मौजूद है। वल्लज़ीन युसद्दिक़ून बियौमिद्दीन, वो लोग जो फैसले के दिन की, बदले के दिन की तस्दीक करते हैं, यानी क़यामत के दिन के मानने वाले हैं। वल्लज़ीन हुम मिन अज़ाब रब्बिहिम मुशफ़िकून, और ये वो लोग हैं कि जो अपने रब से के अज़ाब से डरते रहते हैं। इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैरु मामून, यकीनन तुम्हारे रब का अज़ाब ऐसी चीज़ है कि उससे न चिंत नहीं होना चाहिए, बेखौफ नहीं होना चाहिए, न डर नहीं होना चाहिए। वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अब ये वही वाली बात यहाँ भी रिपीट हो रही है। और वो लोग जो अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, स्वाय अपनी बीवियों के और स्वाय अपनी मिल्के यमीन बांदियों के, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, इसमें उनके ऊपर कोई मलामत नहीं है। फ़मन इब्तगा वरा ज़ालिक, इसके अलावा अगर कोई और रास्ता कोई तलाश करेगा, फ़उलाइका हुमुल आदून, तो ये लोग हैं जो हद से गुजर जाने वाले हैं। वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो लोग जो अपने अहदों की और अमानतों की पासदारी करने वाले हैं। वल्लज़ीन हुम बिशहादातिहिम काइमून, और वो लोग जो अपनी गवाहियों पर कायम रहने वाले हैं। वल्लज़ीन हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, ये भी बात फिर वहीं आकर जो है वो ख़त्म हो रही है कि वो लोग जो अपनी नमाजों की मुहाफ़ज़त करने वाले हैं। उलाइका फ़ी जन्नातिन मुकरमून, ये वो लोग होंगे कि उन बाइज़्ज़त बागों के अंदर होंगे। ये थे जी दो मकामात जो यहाँ पर आ गए। और यहाँ आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि नमाज के ऊपर है। एक बंदा मोमिन की शख्सियत वो नमाज के सर्कल के अंदर घूमती है, यानी उसके आराम के औकात, उसकी अपॉइंटमेंट्स, उसकी मीटिंग्स, ये सब उन नमाज के औकात को देख कर तय होनी चाहिए, क्योंकि उसके अपॉइंटमेंट्स के अंदर, उसके शेड्यूल के अंदर अहम तरीन जो शय होनी चाहिए एक फ़र्द की, वो नमाज होनी चाहिए। अपने सारे मामलात को वो उनको देख कर तय करें। क्योंकि एक है लफ्ज़ नमाज, लेकिन कुरान हकीम में लफ्ज़ सलात आया। नमाज इस वजह से कि फ़ारसी में सलात को नमाज कहते हैं। हमारे यहाँ दीन जो आया है वो ज़रा इस फ़ारसी वाले रास्ते से, मावरा नहर के रास्ते दीन यहाँ जो है हिंदुस्तान में पहुँचा है। ज़ाहिर बात है कि ख़ुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दौर में दीन आया है तो उसके फ्यूज़ व बरक़ात से हम महरूम रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो यहाँ इस्लाम की दावत आई नहीं। ये इस वजह से कह रहा हूँ कि जूं जूं देर होती चली गई है, उस इस्लाम के अंदर भी, दीन के अंदर भी ज़वाल आता चला गया है। बाद में वही जो खिलाफतें थी वो मलूकियत में तब्दीली हुई, वो सारी खराबियाँ जो दुनिया में आती हैं वो आनी शुरू हुई। यहाँ तो दीन का गुज़र हुआ है आकर बनु उमैया के आखिरी दौर में, जबकि उनके अंदर भी वो सारी खराबियाँ जो है वो आ चुकी थी। बैतुल माल का तसर्रुफ़, इसी तरह शाही ख़जाना अपनी मर्ज़ी से, और जो भी हुकूमत थी वो भी एक तरह की विरासत में तब्दील हो चुकी थी।
لیکن وہ بھی محمد ابن قاسم کے دور میں اس طرح شان کے ساتھ آیا ہے کہ لوگوں نے اسے، یہاں کے لوگوں نے دیوتا مانا ہے، لیکن وہ بھی محدود پیمانے پر رہا ہے، ملتان تک ہی رہا ہے یا اس کے مضافات تک ہی رہا ہے۔ اس کے بعد جو اصل یہاں معاملہ ہوا ہے وہ اس وقت اسلام کا یہاں داخل ہونا ہوا ہے کہ جب کہ اصل مرکز کے اندر جو نیوکلیس ہے وہاں اس کا زوال ہو چکا تھا۔ یعنی آپ کو اندازہ ہوگا کہ محمد ابن قاسم نے تقریباً کب حملہ کیا ہے؟ کوئی 712 کے لگ بھگ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد تقریباً 1000 برس کے بعد یہ شہاب الدین غوری وغیرہ نے آ کر جو ہے وہ حملہ شروع کیا ہے، محمود غزنوی کے حملوں کا آغاز ہوا ہے، اور پہلی مرتبہ پھر یہ سارے حملے پھر 200-300 برس تک جاری رہے، یہاں تک کہ 1206 میں جا کر دلی میں حکومت قائم۔ تو یہاں اسلام کا جب آغاز ہو رہا ہے 1206 میں، اور اس وقت میں بھی بڑے عظیم لوگ جو ہے وہ حکمران بنے ہیں، وہ قطب الدین ایبک جیسے، سلطان التمش یا التتمش جو بھی آپ کہہ لیں، اس جیسے حکمران بھی بنے ہیں، کہ جنہیں خواجہ بختیار الدین کاکی علیہ رحمہ جیسی شخصیت بھی کہہ رہی ہے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس نے کبھی کوئی غلط کاری والا معاملہ نہ کیا ہو، اور عصر کی سنتیں بھی جس سے قضا نہ ہوئی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی نیک آدمی کون نکل رہا ہے؟ وقت کا بادشاہ جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ یعنی اتنے نیک حکمران، اتنی اتھارٹی ہونے کے باوجود وہ کسی غلط کام میں ملوث نہیں تھے۔ تو وہ جنازہ پڑھا رہے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تو 1206 میں جب دلی میں حکومت قائم ہو رہی ہے تو ادھر وہاں کیا ہے؟ اصل مرکز کے اندر زوال کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بغداد کے کب وہ سقوط بغداد کب ہوا؟ 1258 کے اندر ہوا، اور یہاں بھی پھر وہ بھی خاندان غلامہ اس کی حکومت، پھر یہ مختلف جو خاندان خلجی اور تغلق اور یہ سارے رہے، یہاں تک کہ 1526 میں خاندان مغلیہ کا آغاز ہو گیا ظہیر الدین بابر کے حوالے سے۔ وہ آپ نے ڈرامہ تو دیکھا ہوگا نا، تعلیم بالغاں ایک زمانے میں ڈرامہ لگا کرتا تھا، بہت ہمارے بھی بچپن سے میں شاید پہلے کی بات ہے، وہ جلدی میں ڈرامہ بنا دیا گیا تھا ایوب خان کے دور میں۔ تو اس میں ایک قسط میں نے دیکھی، تو اس میں استاد جی پڑھا رہے تھے بالغوں کو، اور انہوں نے کہا کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ تو اکثریتی رائے ہو تو اسے جمہوریت کہتے ہیں۔ تو انہوں نے مثال دے کر اسے سمجھایا کہ دیکھو آپ میں سے بچوں بتاؤ کہ ہمایوں کے باپ کا نام کیا تھا؟ تو کلاس میں سے کچھ لوگوں نے بتایا کہ اکبر تھا، اور کچھ لوگوں نے بتایا بابر تھا۔ تو انہوں نے کہا وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمایوں کے باپ کا نام اکبر تھا۔ تو کافی لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہمایوں کے باپ کا نام اکبر تھا۔ تو انہوں نے کاؤنٹنگ کی تو یہ 10 ہو گئے۔ انہوں نے کہا اب وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں کہ ہمایوں کے باپ کا نام بابر تھا۔ تو 3-4 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ تو انہوں نے کہا بس اس سے ثابت ہوا کہ ہمایوں کے باپ کا نام اکبر تھا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ ایک اس طرح کا معاملہ بھی چلتا ہے۔ تو بہرحال خاندان مغلیہ کا آغاز ہو گیا، اور میں اس وجہ سے بتا رہا تھا کہ ہمارے ہاں پھر اصطلاحات ادھر سے آئی ہے، کیونکہ یہ افغانستان، ایران اور اس طرح سے یہ حملے ہوئے اور یہاں سے آئی، تو نماز کا ہمارے ذہن میں مفہوم ہے، اور قرآن میں جو اس کے الفاظ استعمال کیے گئے صلاۃ کے، صاد، لام اور یا، یہ جو مادہ ہے یہ استعمال ہوتا ہے عربی میں کسی کی طرف متوجہ ہونے کے لیے۔ اس کے 2 مفہوم ہیں، ایک ہے کسی کی طرف متوجہ ہو جانا، کسی سے ہم کلام ہو جانا، اسی سے معراج بھی اسی سے نکلے گا، یعنی نماز بھی مومن کی معراج ہے، مسلسل کسی سے کوئی تعلق رکھنا یہ بھی صلاۃ کے معنوں میں آئے گا، اور ایک ہے کہ کسی شے سے کوئی حرارت حاصل کرنا، یہ بھی نماز کے معنوں میں آئے گا، کہ ایک ہے کہ آپ نے توجہ سے کوئی حرارت حاصل کی، آگ کی بھٹی کے سامنے، ہیٹر کے سامنے بیٹھ کر جب آپ حرارت حاصل کرتے ہیں تو یہ بھی نماز کے معنوں میں آئے گا، کہ ایک ہے کہ کسی شے کی طرف آپ نے توجہ کی اور وہاں سے کچھ انرجی جو ہے وہ حاصل کی۔ وہ انرجی ناپنے تولنے میں تو نہیں آئے گی، وہ انرجی ایمان کی انرجی ہوگی کہ جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے ان کاموں کے لیے۔ البتہ یہ جو شروع کے ہی الفاظ آ گئے ہیں قد افلح المؤمنون، تو فلاح کا تصور کیا ہے؟ پہلے اس کے بھی لغوی معنوں کو سمجھ لیں۔ آپ لوگ کچھ کو کھڑے ہوئے کوئی ساتھ ساتھ کوئی ادھر 1-2 بندے ایڈجسٹ ہو جائے نا، ایسے کھڑا رہنا زیادہ ٹائم مشکل ہو جائے گا۔ افلح یفلح کہتے ہیں کسی شے کو پھاڑنا، کاٹنا،
اسی سے عربی میں جیسے محاورہ ہے نا کہ ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے سے کٹتا ہے یا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ اصل میں یہ جو انسانی شخصیت ہے یہ ان مادی غلافوں کے اندر لپٹی ہوئی ہے۔ اصل اس کی جو تعمیر خودی اقبال کی زبان میں کہہ لیں کہ وہ جو انسان کی خودی ہے، سیلف ہے، وہ لپٹی ہوئی ہے کچھ چیزوں میں۔ لیکن یہاں کس وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں وہ ذرا بات کو سمجھ لیں کہ انسان کا یہ جو اندر خوبیاں ہیں وہاں بتا دیا گیا کہ کچھ خامیاں بھی ہیں، کچھ کمزوریاں بھی ہیں۔ جیسے سورہ معارج میں ہم نے پڑھا کہ اس میں کہا گیا کہ خلق الانسان حلوٰ، انسان بڑا تھردلا پیدا کیا گیا۔ خلق الانسان و ضعیفہ، انسان جو ہے وہ بڑا کمزور پیدا کیا گیا۔ تو یہ اس کی کمزوری والی چیزیں کون سی ہیں، یہ ذرا انسان کو اگر پتہ ہوں گی تو وہ اپنی اصل مقام کی طرف بڑھے گا، اور اسے اپنی، جسے آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں، کسی کمپنی کا انالیسز آپ کرتے ہیں تو اس کی ویکنیسز کیا ہے، اور تو ان کو مل کر کوئی کمپنی کو پالیسی بناتی ہے اپنی۔ بہرحال یہ تو آپ لوگوں کا میدان ہے، اس میں سوچیے کریے، میں ذرا اس میں چلا جاؤں گا تو پھر یہ سبق رہ جائے گا۔ تو وہ جو ویکنیسز ہیں، ہمیں ہماری جو کمزوریاں ہیں وہ اگر ہمیں پتہ ہوں گی تو وہ ان کمزوریوں پر قابو پا کر خلق جو ہے احسن تقویم کے درجے پر جو انسان کو فائز کیا گیا ہے تاکہ وہ اس مقام کو اچیو کر سکے، وہ عمل صالح جو ہے وہ ادا کر سکے۔ اور ان کمزوریوں کے اندر کیا ہے، وہ کمزوریاں جو لگائی گئی انسان کے اندر، جس کو فرائڈ نے کہا ہے کہ انسان کے اگر لیول دیکھے جائیں تو وہ ترین ہے۔ ایک ہے ایل یا لبیڈو، ایک ہے ایگو، اور ایک ہے سپر ایگو۔ اور یا ایل یا لبیڈو کیا ہے، یہ انسان کو یہ جو حیوانی تقاضے ہیں، ضروریات ہیں، یہ ان میں الجھا کر رکھتی ہے، ادھر جو ہے وہ توجہ دلاتی ہے۔ مثلاً پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو اب وہ اسے اس سے کوئی غرض نہیں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، وہ کہتا ہے کھاؤ، ایک ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ جسے فرائڈ کہتا ہے کہ انسان کے اندر جب کوئی تقاضا پیدا ہوتا ہے تو ایک ٹینشن ڈیولپ ہوتی ہے، اور ٹینشن ریلیز ہونا چاہتی ہے، انسان کی راہ میں وہ رکاوٹ ہے، لہٰذا وہ ٹینشن فری ہوگا تو کوئی کام کر سکے گا، لہٰذا یہ جتنی بھی ٹینشنز ہیں یہ ریلیز کر دینی چاہیے۔ اب انہی ٹینشن میں جیسے میں نے کہا ایک بھوک کا تقاضا کہ کھلاؤ مجھے، اب مجھے پیٹ کو اس سے کیا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، غلط صحیح ہے یا کسی کا حق ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈالو اس کے اندر۔ اب یہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کیا ہوتا ہے، وہ ایگو کا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں کھانا، اور وہ اسے روک ٹوک کرتا ہے۔ جیسے آپ کہیں گزر رہے ہو، پیسے پڑے ہوئے آپ نے دیکھ لیے، اب پیسے پڑے ہوئے آپ نے دیکھے تو ایک اندر سے آواز آئے گی کہ اٹھا لو، اندر سے یہ آواز آئے گی کہ نہیں اٹھانے، اب یہ اندر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اب مختلف دلائل آتے رہیں گے، اندر سے یہ آواز آئے گی کہ کوئی اور اٹھا لے گا، غلط کاموں میں استعمال ہوں گے، تم مسجد میں دے دینا، تمہارے محلے میں فلاں غریب آدمی ہے اس کو دے دینا۔ اب یہ دونوں دلائل آتے چلے جائیں گے، اور بالآخر کوئی ایک نتیجہ نکلے گا، یا تو آپ ان پیسوں کو چھوڑ کر آگے نکل جائیں گے اور یا اٹھا لیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ دیکھا جائے گا، پھر ایک بحث شروع ہو جائے گی اندر کہ ان کا استعمال کیا کیا جائے۔ لیکن ہوگا کیا کہ جب وہ آپ کا فیصلہ، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اچھا فیصلہ کس نے کرنا ہوتا ہے، یہ ایگو نے کرنا ہوتا ہے۔ ایلیا لبیڈو کہتی ہے اٹھا لو، آپ کی جو سپر ایگو ہے وہ انسان کو ذرا بلند دیکھنا چاہتی ہے کہ کس چکر میں پڑے گا، چلو آگے، تمہارا کیا سروکار ان سے۔ اب یہ اسے سپر ایگو جو ہے نا یہ دلائل دیتی رہے گی، مت اٹھاؤ، تمہارا یہ مقام نہیں ہے، ہوش کے ناخن لو، اور وہ کہے گا نہیں تم یوں کر لو، ایسے کر لو، ویسے کر لو، یہ کرے۔ اب ہوتا کیا کہ بالآخر ایگو نے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہوتا ہے، وہ یا اٹھا لے گی یا اس کی باتوں میں آ جائے گی، یا لبیڈو کی باتوں میں آئے گی یا سپر ایگو کی باتوں میں آ جائے گی، کسی ایک کی باتوں میں آ کر آ جائے گی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ مشکل میں پھنس جاتی ہے، اسے کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ اچھا یہ ہوتا ہے وہ نفسیات کے پہلو سے، کہ یہ ساتھ ساتھ اضافی باتیں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل دنیا میں یہ چیز زیادہ ہو گئی ہے، انگزائٹی ہو جاتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ آج کل لوگوں کو کیا ہو رہا ہے، انگزائٹی ہو گئی ہے، ڈپریشن ہو گیا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے، وہ یہ کاز ہے
کہ جب آپ کی ایگو کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی تو آپ یا انگزائٹی میں چلے جاتے، ابتداً ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، اور وہ کہیں آپ کے تحت شعور میں پھر چیز ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. وہ کیا شاخسانہ کل کو کرے گی یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ دب گئی ہے اندر چیز. آپ نے خلاف فطرت، خلاف معمول اس چیز کا ڈیسیژن نہیں لے سکے جس سے. اور آج چونکہ دجالی دور ہے، اس کے تقاضے کچھ اور ہے، یہ تقاضے بڑھ گئے ہیں اور اتنی اس کے اندر اٹریکشن آ گئی ہے دنیا کے اندر اور دنیاوی چیزوں کے اندر کہ یہ ایگو کے لیے فیصلہ کرنا کوئی آسان نہیں رہا اب دنیا میں. لہذا یہی کہا جاتا ہے کہ یہ 2025 میں یعنی 2025 میں دنیا میں سب سے بڑا مرض کیا ہوگا؟ انگزائٹی والا ہوگا، ذہنی ڈپریشن والا ہوگا. اور اسی کے لیے اب انہوں نے وہ تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں کہ ادویہ ساز کمپنیاں جو ہیں وہ کیسے کیسے وہ اس ڈیمانڈ کو پوری کریں گی جو بھی ضرورتیں انسانوں کی ادویات کے حوالے سے پڑیں گی. اب آ جائیے یہ جو بحث دور نکل گئی ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ کامیاب ہو گئے انسان، وہ کامیاب کام نکال لے گئے وہ انسان. اب جو اس چکر میں پڑے نہیں، وہ انگزائٹی میں نہیں پڑے، وہ ڈپریشن میں نہیں آئے، وہ بالکل انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے جانا کہاں ہے اور کرنا کیا ہے. ان کی تعمیر کی یہ جو اساسات ہیں یہ بالکل بڑی کلیئر ان کے سامنے واضح ہوں گی اور ڈیسیژن میکنگ ان کی بالکل درست ہو جائے گی. جب اس نتیجے پر وہ پہنچ جائیں گے تو اب انہیں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. اب ان کی شخصیت اوپر اٹھنا شروع کر دے گی، ان بنیادوں سے اوپر آ جائے گی. اگر بیسز یہ نہیں ہوں گی پھر وہ پھنس جائے گا. جسے اپنشد نے کہا ہے کہ a man is ignorance identifies himself with the material sheets which encompass his real self. کہ انسان نادانی میں، ناسمجھی میں اپنے آپ کو ان مادی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے کہ حالانکہ اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ اس کے اندر لپٹی ہوئی ہے. اس کو یوں کہہ لیں کہ جسے اقبال نے تعمیر سیرت یا تعمیر خودی کہا ہے، اس کو ذرا اقبال کی زبان میں کہوں گا فرائڈ کی بات کو، تو ایک انائے صغیر ہے، ایک انائے کبیر ہے. وہ بسا اوقات تو کہتا ہے کہ یہ جو آپ کی ایگو ہے یہ انائے صغیر ہے اور اس کے اوپر سپر ایگو جو ہے یہ انائے کبیر ہے. بلکہ اسی کو یہ کہتا ہے کہ نماز میں بھی انسان کا جھکنا اندر سے اگر انا ویسی اکڑی ہوئی ہے، تجھ سے کہا نا کہ جو میں سر بہ سجود ہوا کبھی تو زمین سے آئی یہ سزا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. کہ اگر یہ اندر انا ہی نہیں جھکی، جو تمہارا جسم جھکا ہے، اور اس انا کو سمجھیے ذرا، وہ اصل اہم شے ہے انسان کے اندر. میں جب یہ کہتا ہوں میرا یہ ہاتھ، تو میں کون ہوں جس کا یہ ہاتھ ہے؟ میری یہ آنکھیں، میری یہ ٹانگیں، میرے یہ بازو، بلکہ ہو سکتا ہے ایک ایک کو کاٹ کر علیحدہ کرتے چلے جائیں. انا ہو سکتا ہے اور موٹی ہوتی چلی جائے. جسم تو کم ہو رہا ہے لیکن انا بڑھتی چلی جائے، ہو سکتا ہے. تو اصل وہ کہتا ہے کہ اصل نماز تو یہ ہے کہ اس انائے صغیر کا انائے کبیر کے سامنے جھک جانا. یہ ہے وہ نماز کہ تمہارا جسم جھکتا ہے، تم نہیں جھکتے. تم ویسے ہی اکڑے کھڑے رہتے ہو اللہ کے سامنے، اپنی مرضیاں کرتے ہو. اصل جھکاؤ تو یہ ہے کہ اندر سے وہ بھی جھک جائے، سر بہ سجود ہو جائے. تو بہرحال کہ اگر انسان اپنی اس خودی کو، سیلف کو، اس کو مضبوط کر لے، اس کی تعمیر کر لے، اور وہ یہ بنیادی باتیں ہیں کہ جن کی بیس کے اوپر وہ انا، وہ خودی، وہ تعمیر ہوتی چلی جائے گی. اور ان بنیادی باتوں میں سب سے پہلی بات جو آ گئی ہمارے سامنے وہ کیا ہے؟ نماز. بلکہ وہ نماز ایک ایکسرسائز نہ ہو، بلکہ وہ یہاں اندر سے انسان پڑھ رہا ہو، اس کا اندر بھی جھک رہا ہو اللہ کے سامنے. اس کا جسم ہی نہ جھک رہا ہو بلکہ وہ خود، اس کی سوچ، اس کے ارادے، اس کی سوچیں، اس کی پلاننگز، وہ ساری اس کے تحت وہ بھی جھک رہے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. ٹائم کا میں کیسے لحاظ رکھوں گا؟ اچھا،
والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. اب لغو باتیں کیا ہے؟ اچھا پہلے ذرا اپنے طور پر سمجھ لیں کہ ایک انسان، ہمارا دین جو سورہ عصر کے ساتھ اس کو جوڑ دے، ہمیں کہتا ہے کہ وقت سب سے قیمتی شے ہے اس دنیا میں. اگر تم نے وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا تو یہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. اصل شے ہے ٹائم، اور یہ جو گزر گیا سو گزر گیا، اب وہ واپس نہیں آ سکتا. اس کو صحیح استعمال کرے. اب ایک انسان جس کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو، ٹائم کی بھی اہمیت نہ ہو، تو وہ جاب کے بعد کیا کرے گا؟ نوکری کرنے کے بعد آپ گھروں کو جائیں گے، کیا کوئی نہ کوئی مشغلہ ڈھونڈے گا، کوئی نہ کوئی ہابی، میں کچھ نہ کچھ کروں نا. اگر وقت گزارنا کیسے کروں، ٹائم کو اسپینڈ کیسے کروں؟ کسی کلب کو جوائن کروں، کوئی کھیلوں، کسی پارک میں جاؤں، کوئی آوارہ گردی کروں، کیا کروں؟ کوئی پکچر دیکھوں، کوئی فیس بک پر ہی لگا رہا ہوں، نیٹ پر ہی جو ہے وہ تماشے کچھ کروں، کیا کروں؟ تو کوئی نہ کوئی ہابی ڈھونڈے گا. یہ ذرا بات سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ اگر کوئی انسان محفل میں بیٹھا ہو اور وہ کہے کہ میں بور ہو رہا ہوں، یا میں اکتا گیا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑے خطرے میں ہے. کوئی نہ کوئی بڑا خطرناک کام کر رہے گا. جب آپ نے اپنے آپ کو فارغ کر دیا، شیطان آپ کو مصروف کر دے گا. چھوٹی سی مثال لے لیں، ایک بچہ کہ میں بور ہو رہا ہوں یا میں فارغ ہوں، دو مل جائیں تو کہیں گے اچھا پڑوسیوں کے کتے کوئی پتھر مارتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام تو کریں گے نا. تو جب یہ آدمی کو کہتا ہے تو یہ اپنے ذہن میں، چونکہ آپ اس عمر کے حصے میں داخل ہو رہے ہیں، بچوں کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. ہمارا نظام تعلیم اصل میں ایسا ہے کہ کوئی اس میں یہ چیزیں سمجھائی نہیں جاتی کہ بچوں کو، والدین کو اور گھر میں اپنے پارٹنر کو کیسے جو ہے وہ ڈیل کرنا. تو یہ ذرا انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کچھ. تو وہ لوگ جو اس چیز کی ذمہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں کہ ٹائم جو ہے بڑی قیمتی شے ہے، وہ کبھی بھی لایانی کاموں میں اپنا وقت نہیں کرتے. یہ لو کام کیا ہے، اس کی مختصر ڈیفینیشن یہ سمجھ لیں: ہر وہ کام جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، وہ لو ہے. اگرچہ ہو سکتا ہے مباح بھی ہو، شریعت کی طرف سے جائز بھی ہو، لیکن ہر وہ کام جو آپ کرنے چلے ہیں، یا تو آپ کا دنیا کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے، کوئی آپ پیسے کما رہے ہو، کوئی اور فائدہ ہو رہا ہو اس سے، تو پھر تو ٹھیک ہے. یا آپ کہہ رہے ہو کہ میں کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوں تو آخرت میں فائدہ ہوگا. ایک کام وہ ہے کہ جو آپ کرنے چلے ہیں، نہ دنیا کا فائدہ ہے اور نہ آخرت کا. فضول میں فیس بک پر بیٹھے، یا آپ نے بلیئرڈ کھیلنی شروع کر دی ہے، لوڈو کھیلنی شروع کر دی ہے، کوئی تاش کھیلنے شروع کر دیے، کارڈز کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں. تو وہ آدمی جس کا کوئی نقطہ نظر ہو، اصل زندگی کی حقیقت کو سمجھتا ہو، کبھی بھی بے مقصد اور بیکار کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا. چاہے وہ کام جائز ہو، وہ علیحدہ بات، لیکن وہ نہیں ضائع کرے گا اپنا کام. والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ پر کاربند رہتے ہیں. اب زکوٰۃ بھی جسم کی بھی ہے، مال کی بھی ہے. یہاں ذرا وسیع معنوں میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا، بلکہ عربی میں زکوٰۃ کہتے ہیں مالی کے اس عمل کو، تزکیہ کہتے ہیں مالی کے اس عمل کو کہ جو وہ پودے کے ساتھ کرتا. ظاہر ہے اس نے کچھ پودے کیاری میں لگائے، اب کچھ پودے اس نے نہیں لگائے، وہ خود ہی اگائے. کوئی جھاڑ جھنکار، جڑی بوٹیاں، جنگلی گھاس اگائی ہے. اب وہ جو پانی بھی دے رہا ہے، وہ کھاد بھی دے رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اس میں وہ بھی شیئر کر رہے ہیں. اب مالی یہ چاہتا ہے کہ جو پودا اس نے لگایا ہے، ساری نمو، ساری جو بھی ہے پاور جو ہے وہ کس کو ملے؟ اس والے پودے کو. لہٰذا وہ کھرپی لے کر ان باقی پودوں کو اکھاڑ دیتا ہے. یہ عمل زکوٰۃ کا تزکیہ کہلاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک پودا آپ کے اندر لگایا ہے، اپنی روح میں سے پھونکا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پودا پروان چڑھے، لیکن اس پودے کے پروان چڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کچھ جڑی بوٹیاں اور بھی اگاتی ہیں. اور وہ جڑی بوٹیاں کیا ہیں؟ جو ابتدا میں بتا دیا گیا کہ انسان کے اندر کمزوری پیدا کر دی گئی ہے. جب اس پر کوئی سختی آتی ہے تو تھڑدلا ہے، جزا و فضا کرتا شروع کر دیتا ہے، اور جب کوئی خیر ملتا ہے تو وہ
شیئر نہیں کرتا، وہ اسے روک روک کر رکھتا ہے، سینچ کر رکھتا ہے۔ اور عام طور پر خواتین میں یہ معاملہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر جزا و فضا کا وہ ہو سکتا ہے کہ ساری عمر نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی رہیں، لیکن کوئی چھوٹا سا بھی معاملہ ہو جائے تو وہ زیادہ کہتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے والدین کو دیکھا ہوگا، بچے بعض اوقات اس سے انجوائے بھی کرتے ہیں کہ آپ کو بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے والدہ کہہ دیں، کوئی آپ کے والد صاحب سے کوئی غلطی ہو ہی جائے تو کہتی ہے کہ تیرے گھر ساری زندگی سکھ نہیں دیکھا۔ حالانکہ وہ سارا کچھ اس کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کچھ ہو ہی جائے، وہ والدہ کو دے آئے یا کسی اور کو، بہنوں کو دے آئے، تو کوئی مسئلہ ہو ہی جائے تو یہ وہ جزا و فضا ہے کہ انسان کے اندر تھوڑ دلا پن ہے، اس کا یہ عمل ہے۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ہمیشہ کاربند رہتے ہیں کہ ان کے اندر، ان کی عادات کے اندر ان کے وہ غلط چیزیں نہ اگائیں، وہ اگر آ گئی ہیں تو ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے۔ اور اسی کا زیادہ تفصیل پھر جو آگے آ جائے گی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی انہیں مال دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، اس میں باقی لوگوں کا حق بھی ہے۔ یہ خالی زکوٰۃ ہی نہیں ہے بلکہ باقی مالوں کے اندر بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل میں آزما رہا ہے، اس نے تمہیں مال زیادہ دے کر آزما لیا ہے، تمہارے ہو سکتا ہے بھائیوں کا، کوئی اور رشتہ داروں کا حق بھی تمہیں دے دیا ہو کہ تم دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب اس میں ذرا جو آگے بات آ رہی ہے اس میں بڑی مجھے اب اس وقت ذرا بیان کرنے میں بھی مشکل آئے گی، لیکن ظاہر ہے قرآن نے بیان کیے تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے ہمارے اندر۔ اب کیا کیا جائے، اس حقیقت کو بیان کر دینا چاہیے تاکہ بات جو ہے بالکل کلیئر رہے۔ ہمارے ہاں ایک معاملہ یہ ہے کہ ایک مکاتب فکر وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو سیکس ہے یہ برائی ہے، اور اس لہٰذا یہی کوئی جن لوگوں نے شادیاں وادیاں بھی نہیں کی اور تجرد کی زندگیاں بسر کی ہیں، وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ بہت اعلیٰ مقام اور روحانیت اور اس کے مرتبوں سے سرفراز ہوتے ہیں۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی پابندی سے اس کو آزاد کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ دو بڑی انتہائیں ہیں، جبکہ ہمارا دین اسے کہتا ہے کہ یہ ڈسپلن میں ہو، یہ سارا کچھ جو ہے ایک ڈسپلن کے اندر ہو۔ اسی لیے یہی کہا گیا کہ وہ لوگ جو اپنے اس چیز کو استعمال کرتے ہیں ایک ڈسپلن کے اندر، وہ ملامت زدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فطری تقاضے پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر جو بھی انسان کا تقاضا پیدا کیا اس کے لیے جائز ایک صورت بھی سامنے رکھی ہے۔ اللہ نے بھوک کا تقاضا انسان کے اندر پیدا کیا ہے تو اس کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھی رکھی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ باقی تقاضوں کا بھی ہے، لیکن وہ کیا ہوگا، جیسے کھانے پینے کے تقاضے کے اندر بھی کیا کہ آپ چوری کر کے نہیں کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، کسی اور کا مال نہیں کھائیں گے، اسی طرح سے اس سیکس کے اندر بھی ڈسپلن آئے گا۔ اور اس میں بتا دیا گیا کہ الا علی ازواجہم، اور وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے۔ ظاہر تمدن انسانی کی یہ بڑی اہم ضرورت ہے، اسی سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ اور ایک یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ بالکل ایک انجانہ مرد اور ایک انجانی خاتون، ان کے اندر وہ محبت کا جذبہ پیدا کر دیا جاتا ہے کہ وہ دونوں پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں، اور پھر وہ زندگی بھی سیکریفیکیشن کا نام ہے، ایک دوسرے کے لیے سیکریفائی کرتے ہیں۔ محض اصولوں پر یہ یاد رکھ لیں، گھر کی زندگی بھی نہیں گزر سکتی۔ یہ تو آپ کو ایک دوسرے کے اوپر ایثار اور قربانی کرنی پڑتی ہے، جس کا احساس انسان کو جوں آگے ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان بڑی عمر کو پہنچتا چلا جاتا ہے تو وہ جنسی جذبے تو کم ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن محبت کے جذبے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر اپنے خاندانوں میں دیکھا ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ جو بڈھی بڈھا ہے نا، یہ بڑی محبت کرتے ہیں، بس یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ حالانکہ کیا شے ہے، اصل یہ وہ شے جو انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں، یہ وہ شے ہے کہ جس نے دونوں کو بالکل جوڑ کر رکھ دیا ہوتا ہے۔ اور یہ باقی دنیا نہیں جانتی ہوتی، گھر والے بھی نہیں جانتے ہوتے۔ یہ مرد جانتا ہے کہ اس کے لیے کتنی قربانیاں اس کی بیوی نے دی، اور یہ بیوی جانتی ہے کہ اس کے شوہر نے اس کے لیے کتنا سیکریفائی کیا، کتنی قربانیاں دی۔ ورنہ معاملہ تو پھر وہ ہو جاتا ہے کہ جوانی کے زور پر آپ دبا بھی لیں چیزوں کو، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر پاپ اپ ہوتی ہیں، بڑھاپے میں پھر وہ اٹھتی ہیں
کمزور سے کمزور خاتون اور دیہاتی سے دیہاتی اور ان پڑھ سے ان پڑھ خاتون اور کچھ نہ کہہ سکے تو کم از کم اتنے الفاظ تو کہہ ہی دیتی ہے کہ جب کوئی کہے نا تیرے بچے بڑے لائق ہیں، وہ شکر کرو جی پیو تے نہیں گئے اتنا تانا تو وہ کر ہی دیتی ہے اور کچھ بھی نہ کر سکے تو بہرحال دوسری بات یہ کہی گئی کہ اللہ علی ازواجہم، یہ جو بھی معاملہ ہے جائز اللہ نے رکھا ہے تو وہ سوائے ان کی بیویوں کے او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کی ملک یمینیں باندیاں ہیں۔ اب یہ مسئلہ جو ہے آج کل کے دور میں سمجھنا اور سمجھانا بڑا ہی اپنی جگہ ایک پیچیدہ ہے کہ یہ کیا ہے، اور ذرا انسان کی طبیعت بڑی اکتاتی ہے اس معاملے کو آج کے دور میں بیان کرتے ہوئے، لیکن حقیقت کیا اس کو سمجھ لیں کہ جب اسلام آیا ہے تو یہ جو غلامی کا ادارہ تھا یہ کوئی اسلام نے نہیں بنایا، پہلے سے بنا ہوا تھا۔ اسلام نے اس کو آ کر روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے غلام آزاد کر دو، یہ غلطی ہو گئی ہے غلام آزاد کر دو۔ اسی طرح یہ آرڈر بھی پاس ہو گئے کہ کوئی شخص کسی آزاد مرد یا عورت کو غلام بنا کر بیچنا، اس کی خرید و فروخت یہ حرام قرار دے دی گئی۔ البتہ اس کی ایک شک باقی رکھی کہ اگر کوئی خاتون میدان جنگ میں پکڑی جائے، اگر اپنے گھروں میں رہ رہی ہیں، آپ کی دوسرے ممالک کے ساتھ جنگ ہے تو وہ نہیں، جو خاتون اتنی دلیری کرے کہ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آ جائے، یہ وہ ان کیٹیگریز میں آ جائے گی کہ اسے پکڑ کر غلام بنا لیا جائے، وہ مرد ہے یا عورت ہے جو۔ ظاہر ہے یہ افغانستان میں ذرا دیکھ لیں نا ان خواتین کی جرت کہ امریکہ سے آ کر کہاں افغانستان کے اندر لڑ رہی ہیں کہ نہیں لڑ رہی، وہ بھی تو خدمات انجام دے رہی ہیں نا اپنے ملک کے لیے فورسز کے لیے۔ تو اب اگر وہ کوئی معاملات الٹے جاتے پکڑی جائیں گی تو وہ اسی زمرے میں آئیں گی۔ لیکن جس طرح کا ہم نے تصور لونڈیوں کا بنا رکھا ہے وہ تصور اسلام کا نہیں ہے۔ وہ بعد میں بدماش لوگوں نے، بادشاہوں نے اپنے تصورات، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان سارے تصورات کا بیڑا غرق کیا۔ وہ یہ تھا کہ اگر ایسی عورتیں جنگ میں پکڑی جائیں تو انہیں اس وقت کے سربراہ پر ہوگا، اختیار ہوگا کہ وہ اسی دشمن کو دے کر کچھ مراد حاصل کر لے، کچھ چیزیں لے لے، کوئی اپنے قیدی چھڑوا لے، یا وہ دشمن ختم ہی ہو گیا تو اب ان کا کیا معاملہ کرے۔ اب اس زمانے میں جیلیں ویلیں بھی نہیں ہوتی تھی، تو وہ ان کو اکوموڈیٹ کرنے کا ایک اہم ترین معاملہ یہ آیا کہ وہ اپنی عوام میں یا انہیں فروخت کر دے یا انعامات کے سلسلے میں انہیں ڈسٹریبیوٹ کر دے۔ لیکن جس آدمی کے پاس وہ رہے گی تو اسے بالکل ڈکلیئر کرنا پڑے گا یہ معاملہ کہ ان کا اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، وہ جنسی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کا تعلق ہوگا یا اس طرح سے رکھے، وہ ایک آدمی کے ساتھ ہوگا، کلیئر ہوگا، اور وہ اس کی شادی بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو اس سے اس کی اولاد ہوگی وہ بھی جائز قرار پائے گی، بلکہ اس کی حیثیت بڑھ جائے گی، وہ ام ولد قرار پا جائے گی۔ اب ذرا جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کو ذرا میں ایک بڑی بلیغ مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، زیادہ نہیں سمجھا پاؤں گا۔ دیکھیے اب وہ ایک انسان ہے، اس کی جگہ ذرا رکھ کر سوچیں تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کی کچھ ڈیمانڈز ہیں جو ناگزیر ہیں اور بڑی ضروری ہیں۔ تو دین فطرت ہے تو جو اس کے فطری تقاضے ہیں اصل میں وہ پورے کیے گئے۔ کسی انسان کو خواہ وہ ظلم اور زیادتی لگ رہی ہو لیکن وہ فطری تقاضے پورے کر دیے گئے۔ مثال کے طور پر اس کے کھانے پینے کا اور پیٹ کا خیال تو کسی نے رکھنا ہے نا۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اسے روٹی نہ دی جائے، غلام ہے یا پکڑی ہوئی آئی ہے تو نہ اسے کپڑے دیے جائے نہ کھانے پینے کے لیے کچھ دیا جائے۔ اب اسی طرح اس کا تقاضا، ایک پیٹ کا تقاضا، کھانے پینے کا تقاضا، تو وہ تقاضا ایک شخص کی ذمہ داری لگا دی گئی کہ وہ پورا کرے گا اس کا۔ اسی طرح بہرحال بہت سارے اور جو تقاضے ہیں وہ بھی ان کو پورا کرنے کا بندوبست اصل میں کیا گیا، اگر سوچے تو یہ ہے۔ ہاں اب ایک بات یہ آ گئی کہ جن لوگوں نے شادیاں کر لی یا یہ کر لیا وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ جائز راستہ ہے جس کے ذریعے سے یہ معاملہ رہے گا۔ البتہ فمن ابتغى وراء ذلك، اب وہ دوسری جو حد تھی، میں نے کہا دوسری ایک انتہا یہ ہے کہ ہر طرح سے آزادی حاصل کر لی جائے اور کوئی قید و بند کی جو بھی نکاح کی اور دوسری قیدیں وہ نہ ہو، یہ بھی غلط جو ہے وہ قرار پا گیا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ تلاش کرے گا اپنے اس جذبے کے لیے تو یہ جو ہے یہ زیادتی والی بات ہوگی، یہ کہ یہ حد سے بڑھنے والی بات ہوگی۔ یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے لیکن اس کے جذبے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود و قیود لگائے اور کچھ راستے رکھے ہیں، ان کے ذریعے سے ہوگا۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنے عہدوں کی اور امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں۔
اب جو لوگ چھوٹے چھوٹے وعدوں کا خیال نہیں رکھتے، ایک وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے، اللہ کے رسول سے کیا ہے، تو آپس میں جو چھوٹے وعدوں کا لحاظ نہیں رکھتے اس بڑے وعدے کا کیسے پاس کریں گے؟ اور امانت، یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو گفتگو ہم کرتے ہیں نا، یہ بھی امانت ہے۔ کسی نے آپ سے، کولیگ نے آپ سے مشورہ کیا ہے، وہ بھی امانت ہے۔ مجلسوں کی باتیں بھی امانت۔ آپ میں سے کوئی شخص جا کر ان باتوں کو غلط انٹرپریٹ بھی کر سکتا ہے، تو کہا کہ یہ بھی امانت پہ خیانت ہو جائے گی، اس کی اصل روح سے اور اصل ٹیکسٹ سے ہٹا کر اس بات کو پیش کر دینا۔ اور یہی سے بڑی بڑی امانتیں ہیں، کوئی کسی نے کوئی شے آپ کے پاس رکھ دی، کوئی مشورہ کیا، کسی کی بات آپ کے پاس، کسی کا راز آپ کے پاس امانت ہے، ایسے کسی کا پیسہ بھی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں۔ اور ایک امانت یہ بھی ہے کہ جو سب سے بڑی امانت اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام آپ کے سپرد کیا ہے کہ اگر میں یہ آسمانوں اور زمین کے سپرد بھی کرتا تو وہ بھی اس کا تحمل نہ کر سکتے، تو یہ امانت بھی سپرد کی اللہ تعالیٰ نے کہ اسے اپنے پاس رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک وہاں پر تھا کہ ان نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، وہ محض ان کے جسمی نماز نہیں پڑھتے بلکہ وہ اندر سے نماز پڑھتے، رجوع کرتے، اقدام الی الشیء، اللہ کی طرف واقعتاً ان کا رجوع ہوتا ہے اور وہاں سے وہ انرجی بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھر ان نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہوں گے جو وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ ہوں گے ان ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر ختم کر دینی چاہیے بات، اور 3-4 منٹ جو بھی ہے 5 منٹ، تاکہ کوئی خاص پہلو رہ گیا ہو تو اس پر آپ جو ہے وہ پوچھ لیں، سوال کر لیں۔ آپ مسکرا رہے ہیں، کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر میرا ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ابھی اگر آپ ویسٹرن ورلڈ میں جائیں کبھی، تو وہاں پہ جو لوگ اسلام سے بہت زیادہ منحرف ہیں، وہ یہ جو آپ نے لڑنے والی بات کی ہے، وہ اس کو ایگزامپل کو کوٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام پراسٹیٹیوشن کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ ایک بڑی ریئلسٹک پرابلم ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس ٹائم کے مطابق وہ ایک نیڈ تھی، اس ٹائم پہ جنگیں جس طریقے سے ہوئی تھی کہ اس ٹائم پہ شاید وہ ایک نیڈ ہو، حالات کے مطابق بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ حالات کے مطابق جائز قرار دی گئی تھیں، لیکن پھر جب حالات آگے بڑھتے گئے، پھر جو خلفاء آئے، پھر اجتہاد، اجماع اور اللہ تعالیٰ نے راستے دیے کہ آپ کنسنسس ریچ کر سکتے ہیں۔ آج کل کے زمانے کے اندر وہ سچویشن ایسی نہیں ہوتی، نہ جنگیں اس طرح کی ہوتی ہیں، نہ قیدی اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ والی چیز مطلب پرسنلی یہ لگتا ہے کہ ابھی امپلیمنٹیبل نہیں ہونی چاہیے، ابھی نہیں دیکھیں، ابھی اس وقت تو دنیا میں پریکٹیکلی تو کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی وضاحت میں نے کر دی تھی کہ لونڈیوں سے یہ تو ہم نے ایک تصور کر لیا کہ وہ پراسٹیٹیوشن کا جو ہے وہ ادارہ وجود میں آ جاتا ہے، ایسا تو معاملہ ہے، اسلام تو یہ نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے وہاں وضاحت کر دی تھی کہ وہ تو ڈکلیئر ہوگا اور فرد واحد ہوگا، جیسے بیوی ہوتی ہے اس کی، وہ تو اس طور پر ہوگا۔ اصل میں ویسٹ صحیح کہتا ہے، ہم نہیں کہہ رہے وہ غلط کہہ رہا ہے۔ ویسٹ اس لیے صحیح کہتا ہے کہ وہ اسلام کا براہ راست مطالعہ نہیں کر رہا، وہ اسلام کو دیکھتا ہے ہم سے، کہ ہمارے کردار سے اور عمل سے دیکھتا ہے۔ تو واقعتاً اگر وہ ہمارے عمل اور کردار کو دیکھے تو صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے تو اس کی چیز کو ایسے ہی یوز کیا، یا باقی چیزوں کو بھی دیکھے تو وہ تو ہمارے عمل کو دیکھے گا نا۔ وہ کہے گا کہ اچھا یہ کیسے حکمرانی کریں گے، جیسے خلافت عثمانیہ نے کی، یہ کیسے حکمرانی کریں گے جیسے عباسیوں نے کی، تو وہ کوئی اچھی مثالیں تو نہیں ہیں۔ انہیں کیا معلوم، یہ اس کی آج کے دور میں میں مثال یوں دے دوں، مداربہ کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کس کو کیا پتا ہے مداربہ کیا ہے؟ لیکن جو ہوا ہے ملک میں، آپ سب نے بھی توبہ کر لی مداربہ سے کہ نہیں؟ وہ جو مولویوں نے پیسے اکٹھے کیے لیے، تو آپ سب بھی ڈر گئے کہ نہیں ڈر گئے؟ کیوں؟ آپ کو تو نہیں پتا مداربہ کیا ہے، آپ نے تو ایک عمل ہوا، چاہے اس میں آپ غلط تھے، وہ غلط تھے، آپ نے دیکھا ہوگا توبہ جی آئندہ یہ نہیں کرنا، مداربہ ہے ہی غلط۔ حالانکہ نہ وہ مداربہ تھا نہ وہ مداربہ ہوا، لیکن اس کے اوپر ایک نام لگا دیا گیا، لہذا پوری دنیا ڈر گئی اس سے۔
مسلمان ڈر گئے اس سے. تو اس وجہ سے وہ ویسٹ ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ یہ سعودی اب بھی کیا کر رہے ہیں, اسی سے جواز نکال رہے ہیں نا. وہ جو 100 محلات میں رکھی وہ تو واقعتاً ظلم تو ہے. ہاں البتہ اس کو ویسٹ کا اس میں حصہ بھی ہے کہ اگر پریکٹیکلی غلامی کو کسی نے ختم کیا تو وہ تو امریکہ نے ہی کیا دنیا میں آ کر. اسلام نے اقدامات کیے لیکن پریکٹیکلی مسلمان اسے ختم نہیں کر سکے. وہ تو اس دور میں آ کر اس نے ختم کیا جو اس کا حصہ ہے. اس نوع اب ذرا نوع انسانی کو دیکھیں تو یہ نوع انسانی کا احسان تو ہے. تو جدید نظام کے اندر جو بھی ریاستی ادارے ہوں, انسٹیٹیوشن جو ڈیولپ ہوئے ہیں, اس میں مسلمانوں کا حصہ ہے ہی نہیں سرے سے. یہ تو ساری کارنامے انہوں کے ہیں. جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اور ظاہر ہے انہوں نے جو کچھ بھی کیا یہ نوع انسانی کے ہی مشترکہ متاع کل آئے گی. ہمیں اس سے کو ریجیکٹ تو نہیں کرنا ہوگا ایز اے ہول. ان کی جو صحیح چیزیں یا صحیح ادارے ڈیولپ کیے ہیں اس کو ہم نے صرف رخ ذرا دینا ہے, ڈائمنشن صحیح کرنی ہے. تو وہ ان کا پرابلم ویسٹ کا یہ آئے گا, اور مشکل بھی اسی لیے آئے گی کہ انہوں نے ہمارے عمل کو دیکھا ہے, صحیح بات کو نہیں دیکھا. اور ہم اپنے عمل کو تو کر لیتے ہیں نا, پھر جواز تو 10 نکالنے چاہے تو کر لیتے ہیں. یا تو آدمی اس سکھ کی طرح ہو جائے نا کہ وہ ایک مسلمان, عیسائی اور سکھ تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے جو سچا ہے تو وہ جو بھی سلاٹر ہاؤس میں کٹر لگا ہوتا ہے نا, بھینس کی گردن پہ کٹر لگتا ہے اور بندہ اڑ جاتا ہے, ان کا ایک ایک کر کے آئے گا تو جو سچا ہوگا بچ جائے گا. پہلے عیسائی کھڑا ہو گیا, انہوں نے بٹن دبایا, وہ مشین کا بلیڈ نہیں گرا, لگا یہ بھی ٹھیک ہے چلو آگے. اور اب وہ دوسرا آیا, مسلمان آیا, انہوں نے پھر بٹن دبایا, وہ بلیڈ نہیں نیچے آیا, یہ بھی ٹھیک. تو وہ سکھ نہیں آ رہا تھا, بلیڈ کے نیچے کھڑا نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے تھے؟ انہوں نے کہا پہلے پائی جی اپنی مشین ٹھیک کراؤ. تو پہلے آپ ہی اپنی مشین ٹھیک کروائے کہ ہمارا نظام نہیں ہے. کہیں دنیا میں ہم نہیں کہہ سکتے یہ اسلام ہے اور یہ اس طرح سے. تو وہ اصل وضاحت کرنے کی ضرورت ہو جائے گی کہ جو اس وقت دنیا میں تصور ہے وہ نہیں ہے, یا جو ہمارے عمل میں ہے وہ قرآن نہیں کہہ رہا. البتہ اس کو جائز رکھا گیا, کوئی حکمت جو مجھے سمجھ میں آتی ہے پریکٹیکلی, تو میں نے کہا اس وقت دنیا میں کہیں نہیں ہے. اس کی شک کو جائز اس لیے رکھا گیا کہ شاید آخر زمانے میں جب اصل اسلام آ جائے اور وہی پرابلمز پیدا ہو جائے جو آپ نے کہا کہ جو اس زمانے میں پیدا ہو رہی تھیں, اور وہی ہو کہ جنگیں بہت زیادہ ہوں اور جنگ میں مرد جو ہے وہ کثیر تعداد میں نہ رہیں اور عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں اور یہ سارے پرابلمز پیدا ہوں, اور تاکہ وہ شک شاید اس وقت اپلیکیبل ہو میں بھی. باقی یہ ہر شے کا جائز ہونا یہ ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ اس پر عمل بھی کیا جائے. ٹھیک ہے, شکریہ آپ لوگوں کا.